پریز دی لارڈ، ہاللویہ۔ میرا ایمان ہے جس طرح خداوند نے گزرے ہوئے دن میں ہماری حفاظت کی، گزری ہوئی رات میں ہمیں سنبھالا، اور ایک نیا دن پھر ہماری زندگی میں دے دیا تاکہ ہم کلام اقدس کی تلاوت کے وسیلے سے اپنے دن کو شروع کریں اور دعا کریں۔ عزیزو، آپ جتنے بھی دکاندار ہیں، شاپ کیپر ہیں، اگر آپ آفیسز کے اندر کام کرتے ہو، اگر آپ سفر میں جا رہے ہو، اگر آپ گھر کے اندر ہیں، اگر آپ کی طرف رات کے لمحات ہیں، خدا کی شکر گزاری کریں۔ اور میں آپ سے یہی درخواست کرتا ہوں، کلام اقدس کو بڑی باقاعدگی کے ساتھ پڑھا کریں، دعا کیا کریں۔ خدا آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو بڑی برکت دے۔ اور یہ بھی کہوں گا، صرف ویڈیو کو آن نہیں کیجیے بلکہ اس کو سنیں۔ جب آپ خدا کے کلام کو سنیں گے، خداوند آپ کو برکت دے گا، اور آپ کے حالات، آپ کی مشکلات، آپ کی پریشانی، بیماری اور کووڈ کی اس سچویشن میں خدا آپ کو سنبھالے گا اور حفاظت کرے گا۔ آئیں اپنی فریاد اس کی حضوری میں رکھیں۔ یہ جیسے کل ہم نے 38 زبور پڑھا تھا، وہ بھی دکھی آدمی کی فریاد، اور زبور 39 بھی دکھی آدمی کا اقرار ہے۔ پیچھے فریاد ہے اور یہ اقرار ہے۔ زبور 39 کے ساتھ ہم اپنے دن کو شروع کرتے ہیں۔ میر مغنی کے لیے ایدودون کے واسطے مقدس داؤد کا مضمون۔ میں نے کہا میں اپنی راہ کی نگرانی کروں تاکہ میری زبان سے خطا نہ ہو۔ جب تک شریر میرے سامنے ہے، میں اپنے منہ کو لگام دے رہوں گا۔ میں گونگا بن کر خاموش رہا اور نیکی کی طرف سے بھی خاموشی اختیار کی، اور میرا کام بڑھ گیا اور میرا دل اندر ہی اندر جل رہا تھا۔ سوچتے سوچتے آپ بھٹک اٹھی۔ تب میں اپنی زبان سے کہنے لگا، اے خدا، ایسا کر کہ میں اپنے انجام سے واقف ہو جاؤں، اور اس سے بھی کہ میری عمر کی میعاد کیا ہے، میں جان لوں کہ کیسا فانی۔ دیکھ، تو نے میری عمر بالشت بھر کی رکھی ہے، اور میری زندگی تیرے حضور بے حقیقت ہے۔ یقیناً ہر انسان بہترین حالت میں بھی بالکل بے ثبات ہے۔ در حقیقت انسان سایہ کی طرح چلتا پھرتا ہے۔ یقیناً وہ فضول گھبراتے ہیں، وہ ذخیرہ کرتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ اسے کون لے جائے گا۔ اے خدا، اب میں کس بات کے لیے ٹھہرا ہوں؟ میری امید تجھ ہی سے ہے۔ تجھ کو میری سب خطاؤں، مجھ کو میری سب خطاؤں سے رہائی ہے۔ احمقوں کو مجھ پر انکش نمائی نہ کرنے۔ میں گونگا بنا، میں نے منہ نہ کھولا، کیونکہ تو ہی نے یہ کیا ہے۔ مجھ سے
اپنی بلا دور کر دے. میں تو تیرے ہاتھ کے مار سے فنا ہوا جاتا. جب تو انسان کو بلی پر ملامت کر کے تنبیہ کرتا ہے تو اس کے حسن کو پتنگے کی طرح فنا کر دیتا ہے. یقیناً ہر انسان بے ثبات ہے. یقیناً ہر انسان بے ثبات ہے. اے خدا میری دعا سن اور میری فریاد پر کان لگا. میرے آنسوؤں کو دیکھ کر خاموش نہ رہے کیونکہ میں تیرے آگے پردیسی اور مسافر جیسے میرے سب باپ دادا تھے. مجھ سے نظر ہٹا لے تاکہ تازہ دم ہو جاؤں اس سے پہلے کہ رحلت کروں اور نابود ہو جاؤں. مقدس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے ہم تمام سننے والوں کو خداوند کے کلام کے وسیلے سے برکت ملے. آمین. آئے عزیزو آج اپنا دکھوں کا اپنی پریشانیوں کا اقرار کیجیے. جب ہم اقرار کریں گے تو خدا ہمیں ہمارے دکھوں سے ہماری پریشانیوں سے رہائی دے گا. لیٹس پرے. آئے دعا کریں. قادر مطلب خدا دعا کرتا ہوں تیرے بندوں بندیوں کے لیے. اگر یہ بیمار ہیں پریشان ہیں مشکل کے اندر ہیں ان کی ہر طرح کی پریشانی کو مشکل میں تیرے سامنے رکھتا ہوں. یسوع کے نام کے وسیلے سے ہر طرح کی بیماری نیست ہو جائے اور تیرے لوگ بحال ہو آزاد ہو. ان پر رحم کر فضل کر انہیں بڑی کر دے. چاروں طرف پاک خون کی باڑ لگا. جس طرح گزرے ہوئے دنوں میں اپنے بندوں بندیوں کی حفاظت اسی طرح آج کے دن بھی ان کی حفاظت. ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا بولنا کام کرنا اس میں تیرا پاک روح ان کے ساتھ ہو. ان کی رہنمائی کرے ان کی حفاظت کرے انہیں ہر قسم کے گناہ سے بچائے رکھے. اے میرے خدا میں ان کے کام کاج کے لیے ان کے گھروں کے لیے ان کی ضرورتوں کے لیے تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اگر کوئی دل کا مریض ہے شوگر کا ہے یا اور کسی بیماری کے اندر مبتلا ہے اگر ان میں کوئی ابلیس کی گرفت ہے یسوع کے نام سے ان کی بحالی کی دعا کرتا ہوں. ابھی اسی وقت اسی گھڑی ان کو ان کی مشکل سے رہائی دے. تو ان پر رحم کر فضل کر اور انہیں بڑی کر دے. اور تیرا بیٹا یسوع مسیح ناصری ان کی زندگی کے وسیلے سے عزت اور جلال. اے خدا رحم کر. اے مسیح رحم کر. بے اولادوں پر رحم کر. بے گھروں پر رحم کر. بے صحابوں پر رحم کر. کووڈ کے سارے مریضوں پر رحم کر. تمام ڈاکٹرز نرسز پیرامیڈیکل سٹاف پر رحم کر. پوری ورلڈ کی سلامتی جاتی. ہر ایک چرچ ہر ایک بستی ہر ایک قبیلے کے لیے ہر ایک قوم کے لیے ہر ایک بشپس پاسٹرز لیمن فادرز سسٹرز منار مبشرین جو تیری خدمت گزاری کا کام کر ان میں وفاداری پیار محبت یگانگت کو پیدا اور انہیں اپنے جلال اور اپنی
جن کی آنکھوں کے سامنے سے گزرتا ہے وہ اسے دیکھیں، سنیں اور تیرے کلام